اللہ 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 اللہ۔ تو یہ دعا پڑھتے رہیں گے، پڑھو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں بھاگا تلاؤ میں یہ کبھی کبھی یہ مسجد میں گنبد والی مسجد میں آنا ہوتا ہے، یہ آدھے گھنٹے کا ہمارے پاس موقع ہے۔ یہ رجب مہینے میں سب سے بڑا اگر کوئی واقعہ، اللہ کی قسم سب سے بڑا واقعہ، ہاں وہ تاریخ میں اختلاف ہے کہ تاریخ کون سی ہے، مگر سب سے بڑا واقعہ اگر کوئی رجب مہینے کا ہے تو معراج ہے۔ بولو کون سا واقعہ ہے؟ معراج، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج۔ اور آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں، یعنی کون سا مہینہ؟ رجب میں 2 سفر کیے، ایک رات سفر کتنے؟ 2۔ ایک زمین کا سفر، بولو ایک کون سا سفر؟ زمین کا سفر، جس کو عربی میں اسراء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسراء۔ وہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ کعبۃ اللہ سے شروع ہوا اور مسجد اقصی پر مکمل۔ بولو کعبۃ اللہ سے شروع ہوا، مسجد اقصی پر مکمل۔ اس سفر کا نام کیا ہے؟ اسراء۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اسراء، تو یہ سفر کا نام ہے اسراء۔ اچھا، دوسرا سفر اسی رات میں بیت المقدس سے اللہ کا عرش۔ بولو اللہ کا عرش، یعنی کہاں سے کہاں تک، جس کو اللہ نے فرمایا، اس کا نام ہے معراج۔ جو ہم معراج والی رات، تو پہلے اسراء اور اسراء کے بعد پھر کیا ہے؟ معراج، جس کو اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ خیر، رجب میں سب سے بنیادی واقعہ کون سا؟ بولو معراج۔ اس میں ایک زمین کا سفر اور بولو ایک کہاں کا سفر؟ آسمان کا سفر۔ اس وقت ابھی میں آپ کی توجہ چاہوں گا، سب کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ پورے معراج کا سفر اگر بیان کرنا ہو تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے چاہیے، تاکہ کیونکہ ہمارے دماغ میں معراج کا سفر کیسا ہے معلوم ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ سے شروع فرمایا اور بیت المقدس اور اس کے بعد اللہ کا عرش۔ نہ میرے پیارو، وہ پوری رات کا سفر ہے۔ آسمان کا نظام روکا گیا، زمین کا نظام روکا گیا، چاند کو روکا گیا، سورج کو روکا گیا، ستارے کو روکا گیا، فرشتوں کو روکا گیا، سب کو کہا گیا آج رات کوئی کچھ نہ کرے، کوئی کچھ نہ کرے، کوئی کچھ نہ کرے۔ تو اعلان ہوتا ہے کہ کوئی کچھ نہ کرے تو کیا کرے؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے آج میرے مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہے۔ اور وہ پوری رات سفر ہوا، لمبے سے لمبا سفر ہوا، مگر جانے کا وقت بھی وہی تھا، آنے کا وقت بھی وہی تھا۔ تو یہ معراج ایک بہت عجب معجزہ ہے، مگر مجھے اس وقت آدھے گھنٹے میں صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ہمارے نبی کہاں پر گئے تھے؟ عرش۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر گئے؟ یہ میں اس لیے آپ سے بلوا رہا ہوں کیونکہ اس کو کڑی سے جوڑنا ہے، اور پورے معراج کا سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر گئے؟ عرش۔ اچھا، جب عرش پر ہمارے نبی پہنچ گئے، یہ بھی بڑا لمبا واقعہ ہے، کیسے پہنچے، وہاں جا کر استقبال کیسا ہوا، مہمانی کیسے ہوئی۔ مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ ہمارے نبی جب عرش پر گئے تو ہمارے نبی نے خود پوچھا، اے اللہ، خود پوچھا اے اللہ مجھے 5 سوالات کرنا ہے، بس ابھی یہ جمعہ سے پہلے مجھے یہ 5 سوالات حل کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے خود پوچھا اللہ اگر آپ کی پرمیشن ہو تو مجھے کتنے سوالات پوچھنا ہے؟ آپ لوگ ذرا برابر ساتھ میں جواب دینا، کتنا؟ اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو میں تو ناشتہ بھی نہیں کیا۔ آپ نے ناشتہ تو کیا ہوگا نا مولانا عبدالرؤف؟ میرے کو تو ڈاکٹر نے ایسی پابندیاں لگائی ہے کہ ناشتہ بھی اتنا کرنا پڑتا میرے کو، پھر بھی یہ لوگ بول نہیں رہے۔ ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا کہ کتنے سوال ہمارے نبی نے خود اللہ سے پرمیشن لی، اور کتنے سوالات پوچھے؟ 5۔ اور اللہ کو جب پوچھا نا اللہ
آپ کی پرمیشن ہے میں آپ کو 5 سوالات پوچھوں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، ارے میرے مصطفیٰ مہمان بن کے آئے ہو، سوال تم پوچھتے جاؤ گے، رب مصطفیٰ جواب دیتا چلا جائے گا۔ یعنی سوال کتنے اہم ہوں گے، پوچھنے والے مصطفیٰ اور جواب دینے والا رب مصطفیٰ، تو سوالات بہت اہم ہوں گے۔ چلو میں بہت جلدی آ رہا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال، اے اللہ، کسی زمانے میں حضرت ابراہیم آئے تھے، ہمارے نبی معراج پہ پوچھ رہے ہیں، ہاں؟ اور معراج میں جب ہمارے نبی ہے نا تو یہ کہہ دو ہمارے نبی زمین پر ہے؟ نہیں۔ آسمان پر ہے؟ نہیں۔ جنت میں ہے؟ نہیں۔ کہاں پر ہے؟ اللہ کے عرش۔ اللہ کا عرش آسان ترجمہ اللہ کی آفس۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آفس میں، اللہ کی آفس۔ اللہ اکبر کبیرہ کما یلیق بجلالہ و شانہ، کیا شان ہوگی۔ ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا، اللہ ایک زمانہ گزرا حضرت ابراہیم آئے تھے اور اللہ آپ نے ان کو بہت بڑا انعام دیا تھا، وہ کیا تھا؟ ہمارے نبی سوال پوچھ رہے، اللہ آپ نے ان کو بہت بڑا انعام دیا تھا، وہ انعام کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ وہ تو تم کو بھی معلوم ہے، میں نے انعام یہ دیا تھا ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تھا۔ بولو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا، اور نمرود نے آگ لگائی 6 مہینے تک آگ لگائی، اور 6 مہینے کے بعد نمرود نے آگ میں کن کو ڈالا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جاتے وقت، اللہ جانا ہے؟ اللہ آگ میں جانا ہے؟ اللہ آگ میں جانا ہے؟ اللہ نے کہا جانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں نبی ہوں، مجھے آگ میں جانا ہے۔ اللہ نے کہا جانا ہے، اور حضرت ابراہیم جب آگ میں گئے اللہ نے اسی آگ کو جنت کا باغ بنا دیا، جس کو اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا آگ تو ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا۔ اور حضرت ابراہیم 40 دن رہے کس میں؟ ہم 4 منٹ رہے تو ختم۔ 40 دن رہے، اور جب باہر آئے نا تو حضرت ابراہیم پہلے خوبصورت تھے، باہر آئے تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ اور کیا کہا، کائے کو باہر آیا، آگ میں کتنا اچھا تھا، صبح ہوتی شام ہوتی اللہ پوچھتا تھا ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ انعام ملا۔ ہمارے نبی نے عرش پر پوچھا اللہ حضرت ابراہیم کو کیا انعام؟ اللہ نے جواب دے دیا کہ ہم نے آگ کو، بولو 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 ساتھ میں بولو، آگ کو۔ ہاں، ہمارے نبی نے دوسرا سوال، کہاں پر سوال ہو رہا ہے پھر بولو کیا سوال؟ اللہ وہ حضرت موسیٰ، وہ بھی ایک نبی آئے تھے، اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے کتنے عجیب انداز میں جواب دیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے پیغمبر موسیٰ آئے تھے، ان کو یہ انعام دیا کہ ان کے لیے سمندر اور دریا میں راستے بنا دیے۔ یہ دوسرا جواب، ہم نے ان کے لیے سمندر میں راہ، کیوں آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1,00,000 کو لے کر، کتنے کو لے کر؟ بنو اسرائیل کی جماعت 1,00,000 کو لے کر حضرت موسیٰ چلے، سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ حضرت موسیٰ ایسے بھور میں پھنسے، آگے جاوے تو کیا ہے؟ سمندر، پیچھے جائے تو کیا ہے؟ فرعون کا لشکر۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کروں کیا کروں، آگے بھی موت ہے اور بولو پیچھے بھی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لکڑی ہے، مارو سمندر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا اللہ یہ ڈنڈا ہے، لکڑی ہے، عصا ہے، سمندر پہ ماروں گا آواز آئے گی اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم سمندر پر عصا مارو، اپنی قدرت سے سمندر میں راستے بنا دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا، اللہ نے پانی کی دیوار، پانی کی دیوار کھڑی کی اور راستے بنائے۔ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ جلدی بولو کتنے ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ عرش پر، ہمارے نبی بھی عرش پر۔ ہمارے نبی نے تیسرا سوال پوچھا، اے اللہ ایک تیسرا سوال،
آپ نے حضرت داؤد کو کیا انعام دیا؟ ایک اور نبی بھی آئے تھے، بولو کون؟ حضرت، ان کو کیا اللہ نے کہا ان کو تو بہت انعام دیے. ایک انعام تو یہ دیا ان کو آسمان سے کتاب دی، زبور. کیا دی آسمان سے کتاب؟ زبور. تو زبور آسمان سے کتاب دی، مگر جب وہ پڑھتے تھے تو اڑنے والا پرندہ رک جاتا تھا، بہنے والا پانی تھم جاتا تھا، اور جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑوں سے بھی پڑھنے کی آواز آتی تھی. اور اللہ نے کہا میں نے داؤد کو انعام کیا دیا معلوم؟ بڑے سے بڑا لوہا، لوہے کی بڑی پلیٹ. حضرت داؤد ایسا پکڑتے تھے، یوں کرتے تھے تو لوہے کو موم بنا دیتے تھے. بولو لوہے کو. ہمارے پاس اتنا بڑا لوہا ہے، یوں کرے تو انگلیاں مڑ جاوے، فریکچر ہو جاوے. حضرت داؤد علیہ السلام یوں کرتے تھے تو لوہے کو موم بناتے تھے، اور یوں کرتے تھے پھر کھولتے تھے تو زیرہ بنا دیتے تھے. اور ایک ایک زیرہ اس زمانے کے 500 درہم میں بیچی جاتی تھی. اللہ نے حضرت داؤد کو ایسا کمال دیا تھا جس کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ فرماتے میرے داؤد آپ زبور پڑھتے جاؤ گے، اڑنے والا پرندہ رک جائے گا، بہنے والا پانی تھم جائے گا، پہاڑوں سے پڑھنے کی آواز آئے گی، اور ہم نے لوہے کو آپ کے لیے موم بنا دیا. بولو لوہے کو موم. کتنے سوالات ہو گئے؟ ارے جلدی جلدی بولو نا، کتنے سوالات ہو گئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر چوتھا سوال پوچھا. اب کیا سوال پوچھا معلوم ہے؟ کہ اے اللہ، آپ نے حضرت سلیمان کو کیا عطا کیا؟ اب سلیمان علیہ السلام تو آپ کو معلوم ہے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا عطا کیا؟ اللہ نے فرمایا او میرے مصطفیٰ، حضرت سلیمان کو تو اتنی بڑی حکومت دی، اور آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرے. ایسا سپر پاور آج تک نہیں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر، جناتوں پر، چرندوں پر، درندوں پر، پرندوں پر، کیڑے مکوڑوں پر، سب پر حکومت کرے. بلکہ حضرت سلیمان کے جتنے خدمت کرنے والے تھے وہ انسان کم تھے، اور جنات ہم لوگ رکھے تو حالت ہی خراب ہوتی ہے. عبد الرؤف وہ رات کو میرے پاس آتے نا، تعویذ والا آتا، ایک آ کے میرے کو کہتا مولانا گھر چیک کرو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں رات کو میرا کرتا لٹکاتا ہوں نا تو معلوم نہیں جنات آتا ہے، کبھی ہاتھ ہلاتا ہے، کبھی پاؤں ہلاتا ہے. مولانا وہ جوانی تھی میری، گیا پتا چلا وہ پنکھا چلتا ہے تو اس کی وجہ سے ہلتا ہے. اور جنات فرصت میں کہ تیرے گھر میں آ کے بیٹھے گا وہ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے پر حکومت کرے. چلو یہ حکومت ہم نے مانا کہ حضرت سلیمان کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک کار تھی. کار سمجھتے ہو؟ کار تخت سلیمانی کار. ایسی کار کوئی کمپنی قیامت تک نہ بناوے. معلوم حضرت سلیمان علیہ السلام کار میں بیٹھتے تھے، سٹیئرنگ، ارے بولو سٹیئرنگ نہیں، گیئر باکس نہیں، ہارن وارن نہیں. حضرت سلیمان آرام سے بیٹھے، دو فرشتے آ گئے. کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان یہاں ہوں، مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا، آسان الفاظ میں ہندوستان میں ہوں، امریکہ جانا. تو دونوں فرشتے کہتے سو جاؤ نا. حضرت سلیمان علیہ السلام سوتے تھے. ابھی سوئے کیا، سوئے نہ سوئے، وہ دونوں فرشتے اللہ کے نبی اٹھو اٹھو. کیا ہوا؟ کہا پہنچ گئے. تو کہا اتنا جلدی پہنچ گیا؟ وہ فرشتے کہتے تھے ہم کیا کریں، اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنایا ہے. ایسا ہوائی جہاز، ایسا راکٹ کہیں نہیں بنے گا. اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنایا ہے. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. یہ سب باتیں قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے. چلو بولو کتنے سوالات ہو گئے؟ سب سے پہلا سوال، آپ میرا ساتھ دو گے؟ سب سے پہلا سوال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سب جواب دیں گے. اے اللہ، آپ نے حضرت ابراہیم کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو، بولو آگ کو باغ بنا دیا. نمبر 2، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. نمبر 3، میں نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنا دیا. نمبر 4، حضرت سلیمان کے لیے بڑی حکومت دی، یہاں تک کہ ہوا کو بھی آپ کا. اب کتنے سوالات باقی رہ گئے؟
ہمارے نبی نے کہا اللہ آخری کوشچن، اللہ نے کہا پوچھو نا. ہمارے نبی نے فرمایا فماذا جعلت لی یا رب، اللہ مجھے کیا دینے والا، اللہ مجھے کیا دینے والا. اور ہمارے نبی کا انداز دیکھو، حالانکہ یہ انداز دینے والا کون، خود اللہ ہی، لیکن ہمارے نبی کا انداز تو دیکھو. کیا انداز ہے معلوم؟ اللہ وہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو آپ نے باغ بنایا، وہ تو زمین پر تھے. حضرت داؤد کے لیے وہ لوہے کو موم بنائے، زمین پر تھے. حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے، حضرت موسیٰ زمین پر تھے. حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو تابع بنایا، حضرت سلیمان زمین پر تھے. اللہ میں زمین پر نہیں ہوں، اللہ میں محمد آسمان پر نہیں ہوں، میں آپ کے عرش میں ہوں، اور آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، مہمان بن کر آیا ہوں. آپ مجھے کیا انعام دینے والے؟ او ہو اس وقت اللہ نے جو جواب دیا ہوگا، کیا فرمایا؟ اَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ مَا لَا نَبِيٌّ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ نَبِيٍّ أَوْ كَمَا قَالَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو. کہاں پر آئے ہو؟ عرش پر آئے ہو. اللہ نے فرمایا وہ انعام دینے والا، بولو وہ انعام دینے والا جو کسی نبی نے دیکھا بھی نہیں ہے. بولو کسی نبی نے دیکھا بھی نہیں، کسی نبی نے سنا بھی نہیں، کسی نبی نے سوچا بھی نہیں ہے. میں تجھے اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا انعام دوں گا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب. کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سنا نہیں، کسی نے سوچا. اچھا بتاؤ جب ایسا معاملہ ہوا ہوگا تو ہمارے نبی اللہ کے اور قریب ہو گئے، جس کو قرآن کریم نے کہا فکانا قاب قوسینی او ادنا. ہمارے نبی اور قریب ہو گئے. اللہ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام دینے والا. اللہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا. وہ سب چھوٹے چھوٹے انعام تھے، آگ کو باغ بنا دیا، او سمندر میں راستے بنا دیے، وہ ہمارے لیے بہت بڑے. اللہ فرماتے او میں نے کر دیا. میں نے ہوا کو غلام بنا دیا، میں نے لوہے کو موم بنا دیا، لیکن میرے مصطفیٰ تجھے میری قسم جو انعام دینے والا ہوں اس سے بڑا بولو کوئی انعام نہیں ہے. تو ہمارے نبی اور قریب ہو گئے تو اللہ نے انعام بتایا. اب سب لوگ سنیں گے انشاءاللہ. ارے بولو سنیں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ أَلَّا ذُكِرْتُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي. سبحان اللہ تو بول دو، بلند آواز سے بولو نا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو کیونکہ یہ ہمارے مصطفیٰ کا انعام ہے. بولو سبحان اللہ. اور جن کو عربی آتی ہوگی وہ سمجھ گئے، نہیں آتی ہوگی وہ ابھی سمجھیں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ أَلَّا ذُكِرْتُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں بہت 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 بڑا انعام دیا. نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل نے سوچا. اللہ کیا انعام دیا؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا جہاں جہاں، بولو ساتھ میں بولو نا، جہاں، خالی اتنا ہی بول دو جہاں جہاں. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دیا. جہاں 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 اللہ نے فرمایا جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. اور سچ بتاؤ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جہاں جہاں اللہ کا نام وہاں وہاں ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، ہوا کلمہ پورا، ہوا کلمہ پورا. یہ تو مکہ کے کافر بھی پڑھتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان کو پوچھتے تھے آسمان زمین کون بنایا، کہتے تھے اللہ، یعنی کہتے تھے لا الہ الا اللہ. لیکن ایمان پورا ہوا؟ اللہ نے کافر کو کافر کا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کیوں کہ تمہارے پاس الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ نہیں ہے. اور اللہ نے فرما دیا جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. اذان دینے والا اچھی آواز میں اذان دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ
اور سوئچ بند کر دیا، اذان ہو گئی. ہاں پگار دیں گے اس کو. جب تک اشہد ان محمد